بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون الصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين والصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اسوہ حسنہ کے ایک اس پہلو سے آپ کے سامنے گفتگو جاری ہے جس میں امام حق اور باطل کے درمیان فاصلے اور امتیاز کو بتانا چاہتے ہیں، لوگ آپ کو مس گائیڈ نہ کر سکیں اس لیے وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جن سے آپ کے ذہنوں تک حقائق کا علم ہو سکے، ورنہ پروردگار کی بارگاہ سے بہتر کوئی بارگاہ نہیں ہے جہاں امام معصوم اپنے دل کی بات شیئر کرے، بیان کرے۔ لیکن یہ ان کے اسوہ حسنہ کا ایک پہلو ہے کہ جس کی بنیاد پر چاہتے یہ ہیں کہ بعد کا زمانہ انہیں شک و شبہے میں نہ ڈالے، ان کے ذہنوں کو ورغلا نہ سکے، غلط پیغام یا غلط میسج نہ دے۔ اس حوالے سے امام زمانے کے حالات سے آپ کو آشنا کر رہے ہیں کہ مجھ جیسا وجود جو امت کی خیر خواہی کے سوا کچھ اور نہیں سوچ سکتا اور ہر آن ان کے مشکل کو حل کرنے کے لیے تیار رہتا ہے، اس کے باوجود کچھ ایسے پتھر صفت انسان ہیں کہ جن کے سامنے نور امامت ہوتے ہوئے بھی ہدایت کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ماحول، وہی معیار، وہی سسٹم بعد کے زمانے میں پیدا ہو جائے اور کوئی وارث علی جب بشکل علی دنیا کے سامنے آئے تو جو شکوہ پہلے علی کو تھا وہ آخری علی کو نہ رہ جائے۔ اس لیے امام نے شکایتوں کا بہت ہی محدود ہی دائرے میں، بہت ہی محدود ہی طریقے سے ایک سسٹم رکھا جو اسوہ حسنہ کا ایک پہلو کہلایا۔ بہترین سیرت ہدایت ہوتی ہے، یہ شکایتیں در واقع لوگوں کی ایک ہدایت ہی ہیں، یہ ایک ارشاد ہے
جس کو آپ رشادت کہتے ہیں، ہدایت کہتے ہیں، کہ جس کے ذریعے سے ذہنوں کو متوجہ کیا جاتا ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ امام کس طرح سے عراقیوں سے، اپنے اصحاب سے گفتگو کرتے ہیں اور صاف صاف اس حقیقت کو واضح کر دیتے ہیں، ہم شکلوں اور صورتوں کی بنیاد پر نہ کسی کو قریب کرتے ہیں نہ کسی کو دور کرتے ہیں۔ خوبیاں ہم سے قریب ہوتی ہیں، برائیاں ہم سے دور ہوتی ہیں، مگر برائیوں کو بھی ہم اتنی ہی دور رکھتے ہیں کہ دور ہو کے کہیں اجنبی کا شکار نہ بن جائیں، اپنی خیر خواہی کے اثر سے برا بھی اچھا بن جائے، اور جب وہ اچھا ہو جاتا ہے تو اس کی دوری ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے۔ اس لیے امام نے بہت سے نمونے اور بہت سے واقعات تاریخ کے حوالے سے پیش کیے۔ میں نے چونکہ وقت محدود، ایام بھی محدود ہے، تو خالی انہی باتوں کو آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی کہ کلام امام سے آپ مانوس ہو جائیں، آٹومیٹک آپ واقعات و تاریخ کی حقیقت کو سمجھ جائیں گے۔ امام کن باریکیوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، کہاں ذہن کو لے جا رہے ہیں، کن چیزوں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ شکایتیں ختم ہو جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اچھے برے ختم ہو جاتے ہیں۔ زمانہ ہے تو اچھائیاں بھی رہیں گی، برائیاں بھی رہیں گی، لیکن امام کی تعلیم پر چلنے والا برائیوں کو اچھائیوں میں بدلتا ہے، برائیوں سے برا نہیں بنتا ہے۔ اس حسن ظن کے تحت، اس اچھے خیال کے تحت، اس اچھے گمان کے تحت امام معصوم ان حقائق کو پیش کر رہے ہیں کہ کم سے کم میرا دم بھرنے والا ان جرائم کا شکار نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جن کے دلوں میں میری محبت ہے، میری محبت کے چراغ جل رہے ہیں، یہ ذہنی دھوکہ نہ ہو بلکہ حقیقت بن کے ہو کہ اگر امام کو نہ دیکھ کر اتنی عقیدت ہے تو کل جب وارث امام کو دیکھے تو عقیدتیں کمال پہ ہو، کمزور نہ ہو سکے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ کے دل میں نہ دیکھنے کے بعد جو اہل بیت کے لیے جذبہ ہے، اللہ اس جذبے کو اتنا پختہ رکھے کہ زمانے کی کوئی بھی آندھی، کوئی بھی فتنہ، کوئی بھی وسوسہ، کوئی بھی شبہ آپ کے اعتقادی جذبات کو کمزور نہ کر سکے، بلکہ ہر منافق میں آپ وہ چہرہ تلاش کرنا شروع کر دیں کہ جو اس کے نفاق کو ختم کر کے ایمان کی طرف لے آتا ہے۔ امام نے بھی یہی کیا ہے۔ اگر امام کی تلوار 70 نسلوں کو پہچان سکتی ہے تو امام کا محب بھی 70 نسلوں کو پہچاننے میں پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ شرط یہ ہے خود کو امام سے اتنا قریب کر لے جتنا ذوالفقار ہوا کرتی ہے۔ ایک غیر جاندار چیز متصل ہو جاتی ہے تو اس میں یہ کمال پیدا ہو جاتا ہے کہ 70 نسلوں کی شناخت کر لے تو جو امام کی اولاد ہو، جو امام کا محب ہو، جو جاندار ہو، کیا اس میں وہ صفت نہیں پیدا ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے۔ شرط یہ ہے خالصانہ جذبے کے ساتھ اپنے وقت کے امام سے وابستہ ہو جائے، تو اس کی نگاہیں بھی ان حقائق کو دیکھنے لگیں گی، چاہے وہ نیچے کے مرحلے پہ ہو، چاہے وہ مرتبے کے اعتبار سے بہت ہی نیچے کیوں نہ ہو، یقیناً امام ہوتا ہے، لیکن اس کی نگاہیں بھی ان حقائق کو دیکھنے لگیں گی جو ان کے وقت کا امام دیکھا کرتا ہے۔ اسی لیے ایسے لوگ دنیا میں عارف کہلاتے ہیں کہ جو ہوتے اپنی جگہ پہ ہیں مگر کائنات ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے، اور یہ ہو کے بتاتے ہیں کہ اگر ان کی تعلیم پر ایک عارف اتنا شناخت رکھنے لگے کہ کسی گوشے تنہائی میں رہ کے کائنات کو بیٹھ کے دیکھ رہا ہو تو اس کا امام جو اللہ کا وارث ہے، اللہ کی حجت ہے، اس کی نگاہیں کیسی ہوں گی؟ تو انسان اپنے کو ایسا بنا سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم خود میں وہ کمال پیدا کریں۔ جتنی مجلسیں ہم نے سنی ہیں،
اگر کسی زندگی میں اتنی مجلس سماعت کی حد تک رکھ دی جائے تو شاید زندگیاں بدل جائیں، شاید زندگیاں بدل جائیں۔ ابھی تک ہم نے مجلس کی شکل پہچانی ہے، حقیقت نہیں پہچانی ہے۔ جس دن حقیقت پہچان جائیں گے، یہاں سے نکلنے کے بعد غلط کاموں پہ زبان گونگی ہو جائے گی، اچھے کاموں پہ خاموش نہیں رہے گی۔ یہ ہو سکتا ہے۔ تو امام یہی بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ تم کمزور ہو جاؤ، ایسا نہ ہو تم ڈرپوک ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ تمہیں دھکا ہی دینا پڑے۔ نہیں، راستے دکھا دیے، آگے بڑھو، اپنی عقل سے راستہ کھولو، ہمیشہ کوئی انگلی پکڑ کے نہیں چلاتا۔ امام نے کل یہی اشارہ کیا تھا۔ آج بھی کچھ باتیں آپ شکایت کے عنوان سے دیکھیے کہ امام کس طریقے سے درد دل بیان کر رہے ہیں کہ جو آج کے زمانے میں لوگ موسم کا بہانہ کرتے ہیں، حالات کا بہانہ کرتے ہیں، فلاں، امام کہتے ہیں کہ اس سے بھی مجھے شکایت ہے۔ بہت سے لوگوں نے یہ بہانہ کیا، صاحب موسم ایسا، میں جاؤں کیسے، ٹھنڈک ہے نکلوں کیسے، گرمی ہے جاؤں کیسے، برسات ہے، یہ صورتحال ہوگی۔ یہ موسم انسان کی زندگیوں میں نکھار پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، کمزور بنانے کے لیے نہیں آتا۔ اب یہ موسم جو انسان کی زندگیوں میں نکھار، اسی لیے سید سجاد علیہ السلام نے جب دعا کی ہے تو گرمی کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کیا ہے، ٹھنڈک کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کیا ہے، موسم کی تبدیلی کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ کہا خدایا اگر یہ موسم کی تبدیلیاں نہ ہوتی تو یہ سرسبز و شاداب ماحول نہ ہوتے، یہ لہلہاتے پھول نہ ہوتے، یہ خوشبو نہ ہوتی، یہ کلیاں نہ ہوتی۔ یہ کلیوں کا مسکرانا بتا رہا ہے موسم کی تبدیلی ایک نئی زندگی کی خبر دیتا ہے۔ تو اگر تبدیلی ایک نئی زندگی کی خبر دینے کا نام ہے تو پھر نہ برسات سے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ ٹھنڈک سے گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ گرمی کا بہانہ بنانے کی ضرورت ہے۔ جو ان حالات کا بہانہ بناتے ہیں امام اس سے شکایت کرتے ہیں۔ موسم بہانہ بنانے کے لیے نہیں ہے، زندگیوں کو کامیاب بنانے کے لیے موسم آتا ہے۔ اس لیے دیکھیے امام نے خطبہ نمبر 39، اس خطبے میں امام کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں اگر تم میرا ساتھ نہیں دینا چاہتے ہو، جملے میں کتنا درد ہے۔ ایک جملہ میں نے یہاں سے لیا ہے جہاں سے سنا رہا ہوں، وَمَا أَيِّ إِمَامٍ بَعْدِي تُقَاتِلُونَ، اتنا بتا دو اگر تم میرا ساتھ دیتے ہوئے گھروں میں گھس جاتے ہو، بزدلی کا ثبوت دیتے ہو، امام وقت کو تنہا گزار دیتے ہو، تنہا چھوڑ دیتے ہو، تو اتنا بتا دو میرے بعد تم کس کے ساتھ جہاد کرو گے؟ میرے بعد تم کس کے ساتھ جہاد کرو گے؟ اصل جہاد معنی نہیں رکھتا ہے اگر امام وقت کی تعین شامل نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے خیالوں سے جہاد کی تصویر بنانا اور ہے، جہاد فی سبیل اللہ اور ہے، جس میں امام وقت کا حضور یا تائید نہ ہو وہ لڑائی تو ہو سکتی ہے، جہاد نہیں ہو سکتا، اور جب تک جہاد نہ ہو شہادت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے امام کہتے ہیں وَمَا أَيِّ إِمَامٍ بَعْدِي تُقَاتِلُونَ، کتنا بڑا درد ہے امام کا۔ تم میرے بعد پھر کس کے ساتھ جنگ کرو گے، کس کے ساتھ جہاد کرو گے جب تم میرا ہی ساتھ نہیں دے رہے ہو۔ اور اب دیکھیے خطبہ نمبر 27 میں امام کیا فرماتے ہیں، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي أَيَّامِ الصَّيْفِ، جب تمہیں میں گرمی کے زمانے میں، گرمی کے موسم میں کہتا ہوں کہ لشکر کشی کرو، چلو، میں کہتا ہوں آمادہ ہو گرمی کے زمانے میں، تو کیا کہتے ہو؟ قُلْتُمْ هَذِهِ حَمَّارَةُ الْقَيْضِ أَمْهِلْنَا يُسَبِّقْ هُنَا الْحَرَّ، کیا کہتے ہو تم؟ يُسَبِّقْ مِنَّا الْحَرَّ، تو تم کہتے ہو کہ ذرا ٹھہر جائیے، یہ شدت گرمی ہمیں توڑے دے رہی ہے، ہمارے اعضاء بکھرتے نظر آ رہے ہیں، یہ گرمی کی وجہ سے ہم جھلس رہے ہیں، تو تم کہتے ہمیں مہلت دے دیجئے تاکہ یہ گرمی کا موسم اس کی شدت کچھ کم ہو جائے۔ ہم نے تم سے کہا گرمی میں چلو۔ یہ دیکھیے ایک طرف امام معصوم حکم دے رہا ہے چلو، یہ موسم کی گرمی کی شکایت کرتے ہیں۔ ہارون مکی کو امام معصوم نے کہا نہیں تھا، اشارہ کیا تھا، تو تنور میں کود گئے تھے، اور پھر یہ نہیں کہا مولا نکل آئے، جب تنور سے اس کا ڈھکن ہٹایا گیا تو کہا مولا حکم کیا ہے؟ یعنی جانے کے بعد نہ مرضی سے
انداز سے. ایک طرف امام گرمی میں چلنے کی بات کر رہے ہیں. ہاں اتنا تو ضرور سمجھ میں آیا کہ جنگ تبوک میں بھی پیغمبر نے گرمی کے ہی موسم میں جانے کو کہا تھا. کتنے ایسے تھے جو پیچھے ہٹ گئے. تو کم سے کم ہمارا موضوع جو سیرت کل سے شروع ہوگا اس سے اتنا تو پتا چلتا ہے کہ یہ صرف وقت علی کی مخالفت نہیں ہے, ایسی مخالفتیں پیغمبر کے زمانے میں بھی ہو گئی ہے. تو ایسے لوگ مخالف ہوتے ہیں, ایسے لوگوں کی مخالفت ہوتی ہے. تو جو سیرت کے اعتبار سے پیغمبر کا وارث ہوتا ہے وہ موسم نہیں دیکھتا ہے, ضرورت دیکھ کے حکم دیا کرتا ہے. لیکن جو اپنے آبا و اجداد کی سیرتوں پہ چلتے ہیں, جو ان کے زمانے میں مخالف تھے, ان کے زمانے میں مخالفت کر کے بتاتے ہیں آپ اپنے اجداد کی سیرت پر ہیں, ہم اپنے اجداد کی سیرت پہ ہیں. یعنی سیرتوں سے سیرتیں مل رہی ہیں. تو تم کہتے ہو کہ ہمیں مہلت دیجئے, ہمیں وقت دیجئے. پھر آپ فرماتے ہیں وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالسَّيْرِ إِلَيْهِمْ فِي الشَّتَاءِ, اور جب میں تم سے کہتا ہوں کہ جاڑے کے زمانے میں چلو دشمن کی طرف, قُلْتُمْ هَذِهِ صَبَّارَةُ الْقُرْ, تو تم کہتے ہیں تو کڑاکے کی ٹھنڈک ہے. کیا امام نہیں جانتا جو کائنات کی خلقت پر شاہد رہا ہو؟ پہلا خطبہ جو کائنات کی خلقت کا شاہد ہو اسے کائنات کا مزاج نہیں پتا ہے, اسے موسم کا بھی مزاج پتا ہے, تمہارا بھی مزاج پتا ہے. لیکن کہتا ہے اتمام حجت کے لیے کہ کل کو یہ نہ کہہ دو جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے, سب کچھ سنیں گے, سب کچھ جان لیں گے, انتظار کریں گے مجھ سے پرسنلی کہا جائے, اور نہ کہے صاحب ہم سے تو کہا ہی نہیں, ہم کیا جانے, پتا ہے ہم کیا جانے. عزیزوں اگر کسی سے رابطہ ہے, رشتہ ہے, تو یہ انتظار نہ کرو کہ تم سے کہا جائے. محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر خوشیاں ہیں تو شرکت کر کے کہہ دو, تم بھول گئے ہو کہ مگر رشتہ لے کر آیا ہے. لیکن ہم کیا کہہ دیتے صاحب ہم سے کہا ہی نہیں کہ ہم کیا جانے. اچھا یہ بھی کہتے ہیں ہم کیا جانے, کہا نہیں کیا تو ٹھیک ہے, ہم کیا جانے کہیں کہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں. اطلاع ہے, پتا ہے, مگر زمانے کے اعتبار سے کارڈ نہیں آیا, خصوصی فون نہیں آیا, خصوصی اطلاع دی نہیں گئی, بس رشتہ ہی ختم. ہم تو کارڈ کے اوپر رشتہ جوڑتے ہیں اور کارڈ پہ رشتہ توڑتے ہیں. تو پھر کسی کو کیا برا کہہ سکتے ہیں. سوچو کہ ایسا نہ ہو امام کی آواز کچھ ہی کام تک پہنچے اور کچھ بے خبر رہ جائے. اگر خبر پہنچتی ہے کہ وقت کا امام آیا ہے تو انتظار صدا مت کرو, اپنے انتظار کی حد کو سمجھا کے بتاؤ کہ جس کا منتظر تھا اس کی آہٹ پہ تڑپنے کے لیے تیار ہو. یہ بہت اہم مرحلہ ہے. تو جب تم سے کہا ٹھنڈک میں چلو تو تم نے کہا کڑاکے کی ٹھنڈک ہے. پھر کیا امہلنا یسلخ ان السیر ان البرد, تو تم نے کہا ٹھنڈک ہم سے جو ہے تھوڑا سا مہلت دیجئے, موسم تھوڑا نارمل ہو جائے, ٹھنڈک کم ہو جائے تو چلتے ہیں. امام کیا کہتے ہیں؟ اب امام کا جملہ جو شکایت والا انداز ہے, تو دیکھیں خلاصہ کیا شکایت ہو, اور اس سے آپ کے جذبات ایمانی میں ایک تحول, ایک چینج ایجاد ہوگا. وہ کیا ہے؟ کل ہذہ فرارا من الحر والقر, یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ گرمی میں جانا سخت ہے, تھوڑا سا موسم بہتر ہو جائے, شدت کم ہو جائے, ٹھنڈک میں جانے سے جو عذر بہانہ لاتے ہو اور کہتے ہو ذرا موسم نارمل ہو جائے, حقیقت میں یہ گرمی اور ٹھنڈک سے فرار ہے. حقیقت میں یہ گرمی اور ٹھنڈک سے فرار ہے. یہ موسم جو کائنات میں ہمارے ہی ذریعے وجود میں آئے نقصانات ہوتے ہیں, اگر یہ گرمی اور جاڑا نہ ہو تو یہ وائرس, یہ کیٹاڑو, یہ بیماریاں ختم نہ ہو. خدا یہ موسم لاتا ہی ہے تاکہ کائنات میں پیدا ہوئی بیماریاں ختم ہو کر موسم سے ایک نئی زندگی پا جائیں. تو جو زندگی دے رہی ہے اس سے فرار کر رہے ہو, جو چیز زندگی دے رہی ہے اس سے فرار کر رہے ہو. اور پھر اگلا جملہ کہتے ہیں کہ فَأَنْتُمْ وَاللَّهِ مِنَ السَّيْفِ أَفْرَرُ, جب تمہارا حال موسم کو دیکھ کے بھاگنا ہے تو تلوار کو دیکھ کے تو اور زیادہ بھاگ جاؤ گے. تو پتا چلا تلوار دیکھ کے وہی بھاگا کرتے ہیں جو موسم سے شاکی ہوتے ہیں. اب یہ نہ کہو کہ کون کہاں بھاگا, جا کے تم خندق سے پوچھو, جا کے تم احد سے پوچھو, جا کے تم خیبر سے پوچھو,
تبھی تو امام نہج البلاغہ میں معاویہ کو ایک جواب میں لکھتے ہیں نا، علی موت سے نہیں ڈرتا، موت علی پہ آ جائے یا علی موت پہ جا کے رہے، علی موت سے نہیں ڈرتا۔ تو جو موت سے نہیں ڈرتا ہے وہی تلوار کا مقابلہ کرتا ہے۔ تو جب تم موسم کا بہانہ بناتے، اس کا مطلب یہ عزیزو، اگر دین کی حمایت، مومنین کی حمایت، مذہب کی ضرورت شدت گرمی میں ہو تو ہم موسم کا بہانہ نہیں بنائیں گے۔ اگر یہ حالات ٹھنڈک میں ہوں تو ہم ٹھنڈک کو بہانہ نہیں بنائیں گے۔ اگر یہ حالات برسات میں ہوں تو ہم برسات میں بہانہ نہیں بنائیں گے، کیونکہ اگر ہم ایسا بہانہ بنانے لگیں گے تو دشمن بھی موسم کا انتخاب کر کے آپ پر حملہ کرے گا۔ لیکن جو موسم کو پیچھے چھوڑ کے خود موسم بناتے ہیں، دشمن ان سے ڈرنے لگتا ہے۔ جو خود موسم کو پیچھے کر کے خود ایک نیا موسم بناتے ہیں، دشمن ان سے ڈرنے لگتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر وہ انداز ہم میں نہ ہوا تو یہی امام کی فریاد ہوگی، جو خطبہ نمبر 39 میں دوبارہ واپس آ کے ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں۔ منیتو بمن لا یطیع اذا امرت، کیا امام کہتے ہیں؟ میرا سابقہ ایسے لوگوں سے ہو گیا ہے، منیتو مجھے آزمایا جا رہا ہے، میرا سابقہ ایسے لوگوں سے ہو رہا ہے۔ بمن لا یطیع اذا امرت، جب میں کہتا ہوں تو وہ اطاعت نہیں کرتے۔ کتنا بڑا درد ہے، ان کی اطاعت نہ کرنے سے کفر پیدا ہوتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر ان کی باتوں کو، اطاعت کے مرحلے میں ان کی باتوں کو نہ مانا تو خدا کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ غدیر والی آیت میں بھی ہے نا، وَاللَّهُ يَعْتَصِمُكَ مِنَ کیا ہے؟ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ لوگوں کی شر سے بچائے گا اور اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو چاہے اطاعت سے فرار ہو کفر بیدار ہوتا ہے، چاہے ولایت کے اعتراف سے فرار ہو کفر زندہ ہوتا ہے۔ تو آدمی اگر مومن ہے تو اطاعت کرتا ہے، اور اگر کفر کی طرف بڑھتا ہے تو سرکشی کرتا ہے، ورنہ امام معصوم کہہ رہا اور فرار کرے یہ ناممکن سی بات ہے۔ تو امام کہتے ہیں کہ جب میں نے بلایا فرار کیا، جب میں نے آواز، میں کن لوگوں سے آزمایا جا رہا ہوں، کن لوگوں کے درمیان خدا نے مجھے رکھا؟ کہتے ہیں کہ جب میں بلاتا ہوں تو وہ، جب میں آواز دیتا ہوں، حکم دیتا ہوں تو اطاعت نہیں کرتے۔ وَلَا يُجِيبُ إِذَا دَعَوْتُ، اور جب میں پکارتا ہوں، بلاتا ہوں تو لبیک نہیں کہتے۔ لبیک یا حسین کہنے والوں، تمہارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ اگر وقت کا امام آواز دے دے تو یہ آواز نہیں حقیقت بن کے سامنے آ جائے۔ یہ لبیک یا حسین ایک نعرہ نہ ہو، ایک حقیقت بن جائے۔ نعرہ تو بہتوں کو دیکھا ہے، حقیقتیں کم نظر آئی ہیں۔ غدیر میں بھی بہت سے نعرے لگائے ہیں۔ اہل بیت نعروں سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، دل کو تبدیل ہونے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی تمہارا برا ہو۔ امام جب کہہ دے تمہارا برا ہو تو نصیب و مقدر سب خراب ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے کہ ان لوگوں میں ہم آپ ہوں۔ پھر کہتے ہیں جملہ دیکھیے، کیا استدلالی گفتگو، کیا منطقی گفتگو ہے۔ ما تنتظرون بنصرکم ربکم، خدا کی نصرت کرنے میں تمہیں کس کا انتظار ہے؟ خدا کی نصرت کرنے میں تمہیں کس کا انتظار ہے؟ جب امام عادل حجت اللہ، خدا کا وارث، خدا کا نمائندہ تمہارے درمیان موجود ہے تو خدا کی نصرت کرنے میں اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ آگے بڑھو۔ امام کس انداز سے اپنی بات کہتے دیکھیں۔ اس کے بعد اما دین یجمعکم، کیا دین تم لوگوں کو اکٹھا نہیں کرتا؟ بڑا اہم جملہ ہے۔ پتہ چلا امام بتانا چاہتے ہیں کہ دین کہتے ہی اس کو ہیں جو مختلف لوگوں کو اکٹھا کرے۔
جہاں ماحول میں انتشار ہو وہاں دین نہیں ہوتا، جہاں اجتماع ہوتا ہے اسے دین کہا جاتا ہے۔ امام کس انداز سے دین کی تعریف کر رہے ہیں؟ اما یجمعکم، کیا دین تمہیں ایک جگہ اکٹھا نہیں کرتا؟ تو دین جوڑتا ہے عزیزوں، توڑتا نہیں ہے۔ آپ ہی دیکھیے، آپ اس وقت بھوپال شہر کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں، ظاہر سب کے نام تو مجھے پتہ نہیں، کوہ فضا سے لے کر مختلف خطوں سے آپ آئے ہیں۔ اب علاقوں کے نام آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں، یہ کس کے لیے آئے ہیں؟ کس کے لیے آئے ہیں؟ یہ عزاداری کیا ہے؟ دین ہی تو ہے۔ تو یہ اجتماع بتا رہا ہے کہ یہاں آمد دین کے لیے ہے۔ تو جب دین کے نام پر علاقوں کو چھوڑ کر ایک جگہ اکٹھا ہو سکتے ہیں، تو اگر کہیں دیندار پریشان ہو تو علاقوں کو چھوڑ کر اس کی حمایت کے لیے آگے آنا چاہیے۔ جب ضرورت کسی دیندار کو پڑ جائے تو دینداری کا جذبہ یہ ہے کہ وہ علاقہ نہ دیکھا جائے وہ فلاں خطے کا ہے، وہ فلاں خطے کا ہے۔ دین خطوں کو ختم کر کے دو جسموں کو ایک روح بنا دیتا ہے۔ سنا پڑھتے محمد والے محمد پر۔ ولا حمیت ولا حمیت تحمشکم، اور تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ تمہیں کیا چاہیے؟ جب خدا کی حجت، خدا کا نمائندہ تمہارے درمیان ہے تو تمہیں کس چیز کا انتظار؟ آگے بڑھو۔ امام کس انداز سے؟ اقوم فیکم مستصرخا، میں تمہارے درمیان سینہ سپر ہوں، تمہارے درمیان سینہ سپر ہوں، میں تمہارے درمیان کھڑا ہوں، میں پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں۔ سردار بھاگے تو فوج کو بھاگنے کا حق ہے، لیکن جب سردار میدان نہ چھوڑے تو فوج کو بزدلی نہیں دکھانی چاہیے۔ یہ بزدلیاں کسی اور کا مقدر ہے، علی و علی کے چاہنے والوں کا نہیں ہے۔ کس انداز سے امام کہہ رہے ہیں؟ آپ دیکھیے، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، وَأُنَادِيكُمْ مُتَغَوِّسًا، میں بار بار تمہیں آواز دے رہا ہوں، پکار رہا ہوں۔ فَلَا تَسْمِعُونَ لِي قَوْلًا، لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ وقت کا امام آواز دے رہا ہے مگر تم اس کی آواز سن نہیں رہے ہو۔ فَلَا تَسْمَعُونَ لِي قَوْلًا، میری بات تم سن نہیں رہے ہو۔ تو پتہ چلا ممکن ہے امام وقت کی آواز نہ سنی جا سکے، اور وہی دل نہیں سنیں گے جو بیمار ہوں گے۔ جن کے دلوں میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے وہ امام کی آواز یقیناً سنیں گے۔ تو کہیں ان افراد میں شمار نہ ہو کہ امام وقت آواز دے اور ہم نہ سننے والوں میں ہو جائیں۔ فلا تسمعوا للقول ولا تطيعون لامرا، اور تمہارا حال یہ ہے کہ میں بار بار بلا رہا ہوں مگر تم ہمارا ساتھ نہیں دے رہے ہو، میرے حکم کی اطاعت نہیں کر رہے ہو۔ یہ گلہ، یہ شکوہ امام کا اسی لیے ہے تاکہ یہ بتا سکے کہ وقت کا امام اگر پکارے تو نہ موسم دیکھنا نہ حالات دیکھنا، امام وقت کی آواز ہے تو صحت بھی اسی میں ہے، شفا بھی اس میں ہے، کامیابی بھی اس میں ہے، زندگی کی نصرت اور زندگی کے ارتقاء، زندگی کی معراج اسی کے اندر پوشیدہ ہے۔ تو عزیزو، امام وقت کی آواز نصیب و مقدر بنا کرتی ہے، اسے ماحول میں گرفتار کر کے کمزور نہ ہونے دینا۔ تو جب امام وقت کی آواز ہو تو اگر کوئی امام وقت کا نائب ہو کر امام کے حکم کی بنیاد پر آواز دے تو یہ نہ دیکھنا یہ کون ہے۔ اگر وقت کے امام کا نائب ہے تو وہی حیثیت ہے جو وقت کے امام کی ہوا کرتی ہے۔ آیت اللہ سستانی آواز دے دے تو کائنات پر واجب ہے کہ اطاعت کے لیے آگے بڑھے۔ آیت اللہ خامنئی پکارے تو جس میں جذبہ واجب ہے آگے بڑھے۔ اور یہ عراق میں جذبہ پیدا ہو کے بتا رہا تھا کہ جب وارث حقیقت
خطبہ شقشقیہ جو تیسرا خطبہ ہے اس میں بھی کچھ امام کے شکوے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ شقشقیہ امام کا وہ خطبہ ہے، شقشقیہ کہتے ہیں اونٹ کی اس کیفیت کو کہ جب وہ اپنی اچھی کنڈیشن میں ہوتا ہے تو اس کے منہ سے ایک لال سا ٹکڑا ہوتا ہے گوشت کا جو باہر ہوتا ہے، جو اس کے اندر کی اچھی کیفیت اور نشاط کو بیان کرتا ہے، جوش و ولولے کو بیان کرتا ہے۔ اس لیے شقشقیہ کا مطلب ہوتا ہے جوش و ولولہ جو اٹھے اور پھر تھم جائے، اس کو کہتے ہیں شقشقیہ۔ امام نے بھی خطبہ شقشقیہ میں جو گفتگو کی ہے اسی انداز سے، اس لیے شقشقیہ کہا گیا، جہاں ایک جوش و ولولہ ہے جو سامنے آیا پھر تھم گیا، اسی لیے اس کا نام شقشقیہ پڑا۔ کافی اختلاف ہے عالم اسلام میں کہ یہ خطبہ امام کا ہے یا نہیں ہے، لیکن مرحوم مفتی جعفر صاحب نے 27 دلیلیں اہل سنت کی کتابوں سے دی ہیں، جو سید رضی کی ولادت کے 200 سال پہلے کہ جہاں پر امام کا یہ خطبہ موجود ہے۔ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور جنہوں نے شرحیں لکھی ہیں تو اور زیادہ دلیلیں اکٹھا کی ہے، اور کہا ہے کلام الامام امام الکلام، امام کا کلام امام کلام ہوتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ نہیں سید رضی نے کہہ دیا ہے، وہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ امام حق بیانی کا نام ہوتا ہے۔ اگر وہ محمد ابن ابی بکر میں باپ کا تصور کیے بغیر محمد کا قصیدہ پڑھ سکتا ہے، تو اگر کہیں غلط کردار ہوگا تو غلط کردار کی بھی عکاسی ضرور کرے گا۔ اور ہدف ہم جسے کہتے ہیں زبان میں خنس نکالنا، یہ نہیں ہے کوئی خنس نکالتا ہے، یہ جذبہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ خنس تو وہ نکالے جو برابر کا ہو، پہلے ان کے برابر ہو کو تو دیکھو، تو کوئی برابر ہو ہی نہیں سکتا، لہذا وہ اس ہدف سے کوئی کام ہی نہیں کرتے۔ مگر یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں دنیا کو، کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ جب ان کا حق تھا تو خاموش کیوں تھے، حق تھا تو خاموش کیوں تھے۔ امام نے خاموشی اختیار کر کے ایک میسج دیا، اگر دشمن اس بات کا منتظر ہے کہ تمہارے حق نہ ملنے پر تمہارے درمیان فتنہ ہو جائے، تو اپنے حق پر خاموش ہو کر دشمن کو نامراد کر دینا، دشمن کو نامراد کر دینا، تاکہ کہیں دشمن تمہارے صفوں میں داخل ہو کر جو دل قریب ہونا چاہتے ہیں ان میں دوریاں نہ ڈالتے۔ دشمن اسلام کو شکست دینا اس سے کہیں اہم ہے کہ آپ کو آپ کا حق مل سکے۔ اس لیے دیکھیے امام نے دشمن کو شکست بھی دی، پر جب اسلام پہ وقت پڑا تو مدد بھی کی۔ کیوں کہا سب ہمیں نہیں ملا، جاؤ تم سمجھو، ہمارے پاس کیوں آتے ہو؟ یہ جملہ امام کہیں نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں خلیفہ کسی کو بنا لیا ہو یہ اس کے خیال کے لیے کافی ہے، لیکن جو خلیفۃ اللہ ہوتا ہے وہ دنیا کے قبول کرنے کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر اس کے پاس آیا جاتا ہے تو اپنی ذمہ داری کو مکمل کیا کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے ہاتھ میں مسند حکومت ہے، کیا ہے، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ دین کا کارواں نہ رکے، یہی امام سمجھانا چاہتے ہیں۔ آج کی دنیا میں کہتے نہیں حق نہ ملے تو حق چھین لو، حق چھیننے سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اگر یہ چھیننے کا نام حق ہوتا تو اہل بیت سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ اگر چھیننے کا نام حق ہوتا، وہ حق ہی کیسا جسے چھینا جائے، وہ حق ہی کیسا جسے چھین کے لیا جائے۔ یہ تو امام علی علیہ السلام کے صبر نے خدا پہ بھروسہ کر کے بتایا کہ جو حقدار ہوتا ہے اسے حق ملا کرتا ہے، چھیننے والا نامراد ہو جاتا ہے۔ جو زمانہ دور ہوا ہے وہ قدموں میں آ کے کہتا ہے آپ ہی حقدار ہیں۔ یہی تو ہوا ہے، یہی تو ہوا ہے نا، ورنہ دنیا کہتی ان کو حق نہیں ملا، 25 سال خاموش رہے۔ امام نے بہت ہی اہم انداز سے منظر کشی کی ہے۔ ظاہر ہے کہ دامن وقت گنجائش نہیں کہ میں ساری باتیں یہاں کہہ سکوں، لیکن امام کا جملہ سنیے گا، میں ساری باتیں ہٹا دے رہا ہوں کہ امام جب فرماتے ہیں کہ میری آنکھ میں تنکا ہے، میرے گلے میں ہڈی ہے، یعنی یہ کیفیت ہے۔ ہر جگہ بتاتے ہیں میری میراث میں دیکھ رہا تھا،
میری میراث، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی میراث ہو۔ میری میراث لٹ رہی ہے، میں مگر دیکھ رہا تھا، چونکہ ایک طرف میری میراث تھی، ایک طرف امت کا اتحاد اور وحدت تھا۔ ہماری میراث کا لٹنا مجھے پسند آ گیا، لیکن قوم منتشر ہو جائے یہ پسند نہیں ہے۔ اگر آپ امام علی کے ماننے والے ہیں تو اس دنیا میں اگر آپ کے درمیان بھی کوئی آپ کی میراث کو لوٹ رہا ہو تو لٹیرا اپنے رشتوں سے پہچانا جاتا ہے، لیکن علی کا ماننے والا اپنے معیار پہ پہچانا جاتا ہے۔ تم اسے لٹتا دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ٹکرانے سے خاندان منتشر ہو جائے۔ خاندان کا اتحاد اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ میراث کی توجہ کی جائے۔ اور ایک دن آپ کا حق آپ کو ملے گا، چونکہ چھیننے والے سے زیادہ دینے والا قوی ہے، چونکہ چھیننے والے سے زیادہ دینے والا قوی ہے۔ اس لیے دیکھیے، چھین لیا گیا، شرارتیں کی گئیں، راستے کاٹے گئے، کیا کیا مسائل پیدا کیے گئے۔ امام نے سب کی منظر کشی کی ہے، میں اس منظر کشی کو نہیں لانا چاہتا۔ آپ کو وقت ملے تو انشاءاللہ خطبہ ششقیہ میں جا کے ضرور پڑھ لیجئے گا، اور آپ کو سب پتا چلے گا کہ امام نے وہاں پر کس انداز سے گفتگو کی ہے۔ 1 2 3 باقاعدہ امام نے اول کہہ کے دوسرا پہلا چلا گیا، دوسرا آیا، تیسرے نے آ کے کیا صورتحال کی، ایسی صورتحال کی کہ اپنے عمل کی بنیاد پر مارا گیا۔ یہاں تک امام لائے ہیں بات کو، اور اس کے بعد امام کی شکوے شروع ہوتے ہیں۔ تو جہاں خطبے میں شروع سے ہی شکوے کی ایک منظر کشی ہے، لیکن میں سب کچھ ختم کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، صلوات پڑھتے محمد علیہ دیکھیے، میں وہاں سے مطلب کو بیان کر رہا ہوں جہاں سے وہ درد شروع ہوتا ہے امام کا، کہ مجھے کہاں لا کے چھوڑا، اس خلافت کو، اس حکومت کو، اس نیابت کو، اس وراثت کو کس منزل پہ لا کے چھوڑا۔ امام کہتے ہیں کہ وَيَكْشَنُ مَسُّهَا، خلافت کو ایسی جگہ لا کے چھوڑا کہ جہاں چھونا سخت ہو گیا تھا اسے، یعنی اسے اپنانا ایک سخت ہو گیا تھا۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا امام کے جملے کے بعد، وہ بہت اہم ہے، سنیے گا، لیکن پہلے امام کا جملہ اس کے پس منظر میں بات کہنا چاہتا ہوں۔ اگر امام کا یہ جملہ نہ ہوتا تو یہ بات بھی ذہن میں نہ آتی۔ امام ہیں جو رہنمائی کر رہے ہیں کہ یخشن مسّها، چھونا اس کا سخت کام تھا، اپنانا اس کا بہت سخت مرحلہ تھا۔ وَيَكْسُرُ الْعِثَارُ فِيهَا، جہاں بات بات میں ٹھوکر کھانا اور اس کرنا ہی رہ گیا تھا، یعنی خلافت کو ایسے ماحول میں لا کے چھوڑا گیا، اس وراثت کو ایسی جگہ لا کے رکھا گیا جہاں بات بات میں ٹھوکر اور پھر عذر خواہی۔ یہ کون سی خلافت الہی ہے کہ جس میں ٹھوکر بھی لگ رہی ہے اور بار بار عذر کرنا بھی پڑ رہا ہے؟ اس خلافت کا مزاج کہاں لا کے چھوڑا؟ پھر ہم کہتے ہیں یہیں پر کہ خلافت کو اس اونٹنی کے ریسمان، یا جس کو آپ رسی کہتے ہیں جو ناک میں لگائی جاتی ہے، اس انداز سے ایک منظر کشی تشبیہ میں دیکھیے، اس انداز سے خلافت کو میرے سامنے رکھا گیا کہ اگر میں اس پر سوار ہو کر، یعنی اس اونٹنی پر سوار ہو کر رسی کو کھینچوں تو ڈر ہے کہ اونٹنی کی ناک پھٹ نہ جائے، اور اگر میں اسے چھوڑ دوں یا ہلکا رکھوں تو ہلاکت ہے۔ تو ایک طرف تباہی ہے، ایک طرف تباہ ہو جانا ہے، برباد ہو جانا ہے۔ ناک کا پھٹ جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی سب کچھ ختم ہو جانا، کیونکہ اٹھنے کی ناک پھٹ جانے مطلب ہوتا ہے کہ وہ مہار کرنے کی طاقت ختم ہو گئی اس کے اندر، اور دوسری طرف چھوڑ دیا جائے تو ظاہر ہو کسی طرف بھی بھاگ جائے گی تو ہلاکت ہے۔ تو ادھر بھی تباہی، ادھر بھی تباہی، جہاں دونوں طرف تباہی ہو اسے منزل اعتدال میں علی ہی لا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ جہاں دونوں طرف تباہی ہو، دیکھیں تشبیہ میں کتنی طاقت ہے، کتنا وزن ہے امام
السلام کا، ادھر اگر میں سختی سے کام لیتا ہوں تو تباہی، اگر میں ہلکا کر دیتا ہوں تو ہلاکت، نہ ادھر چین ہے نہ ادھر چین ہے۔ اس کنڈیشن کے ساتھ خلافت کو میرے ہاتھ میں دیا گیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں اس کنڈیشن میں؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ دنیا سمجھتی ہے، اس جملے کو سنیے گا، دنیا سمجھتی ہے کہ علی علیہ السلام کو 25 سال بٹھا کر گویا انہیں کمزور کر دیا گیا اور دوسرے لوگ کامیاب ہو گئے۔ غور کیجیے گا، بہت اہم پوائنٹ کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ ذہن میں ایک فکر پیدا ہوتی ہے کہ انہیں تو بٹھا دیا گیا، وہ کچھ نہ کر سکے، اور ان لوگوں نے 25 سال حکومت کر لی۔ سوال، اگر علی علیہ السلام کی حکومت پہلے ہوتی اور بعد میں دوسروں کی حکومتیں آ جاتی، دقت کیجیے گا، جو اپنے کو صحابی رسول کہتے ہیں، اگر ان لوگوں کی حکومت بعد میں ہوتی اور مولا کو پہلے حکومت مل جاتی، فرض کیجیے، چہرہ میں بدل دے رہا ہوں تاریخ کا تھوڑی دیر کے لیے، مجھے یہ بتائیے کہ مولا کائنات کی حکومت میں جو اچھائیاں ہیں یا جو خوبیاں ہیں، کیا واقعاً زمانوں سے پہچان پاتی؟ چونکہ امام حکومت کر لیتے 4 سال 7 مہینے 9 مہینے جو حکومت ملی، اور بعد میں 25 سال کا عرصہ ہے، تو جب 25 سال کا عرصہ حکومتوں میں آ جاتا ہے تو لوگ پہلی حکومتیں بھول جاتے ہیں، لوگ پہلی حکومتیں بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی خیر پہچانا نہیں جاتا اگر شر نہ ہو، دن کے اجالے کی قیمت نہ ہوتی اگر رات نہ ہو۔ دیکھیں آپ دقت کیجئے گا، الا اللہ کا وزن واضح نہ ہوتا جب تک لا الہ نہ ہو، جب تک لا الہ نہ ہو الا اللہ کا وزن مکمل نہیں ہوتا ہے۔ جہاں سارے انکار کے بعد ایک وجود کا اعتراف ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ جہاں خیر اگر پہلے ہو جائے شر بعد میں ہو تو خیر کا وزن سمجھ میں نہیں آئے گا، مگر شر کو دیکھ کے خیر کا وزن سمجھ میں آتا ہے۔ اس لیے کفار قریش میں شر اور اشرار جیسی قوتیں موجود تھی تو خیر محض رسول کو بھیجا گیا تاکہ ان کی شرارتوں کے پس منظر میں اس خیر کی حقیقت کو سمجھو۔ تو اگر علی کی حکومت پہلے آ جاتی تو وہ کرشمے دنیا کے سامنے جلوہ فگر نہ ہوتے جو کچھ حکومتوں کے گزر جانے کے بعد ہوئے ہیں۔ تو لوگ سمجھتے یہ ہے کہ 25 سال تک انہیں شکست ہو گئی، انہیں بٹھا دیا گیا، لیکن یہ بھول گئے کہ حقیقت جب سمجھ میں آئے گی جب کچھ ایسی منزلیں گزر جائیں جہاں کمیاں ہو، نقائص ہو، برائیاں ہو، تاکہ حق کی حقیقت بھی واضح ہو جائے، لوگوں کے چہرے بھی سامنے آ جائیں۔ تو یہ علی علیہ السلام کو شکست نہیں ہوئی ہے، یہ مولا کو شکست نہیں ہوئی ہے، یہ 25 سال ہی نہیں بیٹھے ہیں، یہ 25 سال مقدمہ ہے ان حکومتوں کے چہرے کو پہچانوانے کے لیے جو علی علیہ السلام کے وجود سے دنیا پہچانی ہے۔ ظلم ہو چکا ہے، اب پتہ چلتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، حقوق چھن چکے ہیں، اب پتہ چلتا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے، لوگ اپنے حالات سے نا امید ہو چکے ہیں، امید سحر بن کر علی آ گئے یا امید صبح بن کے علی آ گئے۔ تو آپ دیکھیے امام کو دنیا یہ محسوس کرتی ہے، شاید حکمت خدا یہ ہو، حکمت خدا یہ ہو، ہر ایک نے آنن فانن حالات بنا بنا کے اپنے کو رسول کا خلیفہ تو بنا لیا، اور کہتے کیا تھے کہ میں لوگوں کا خلیفہ ہوں، اپنے کو خلیفہ بنا کے لوگوں کا خلیفہ ہوں۔ لیکن تاریخ عرب گواہ ہے، تاریخ عرب گواہ ہے، اگر یہی مان لیا جائے کہ لوگوں کا خلیفہ لوگ چنتے ہیں تو علی علیہ السلام کے دروازوں پر اکٹھا ہونا یہ بتاتا ہے کہ جو لوگوں کا خلیفہ ہوتا ہے لوگ اس کے قدموں میں آتے ہیں۔ اور یہ کیفیت شاید پہلے پیدا نہ ہوتی اگر 3 زمانے میں وہ باتیں پیدا جو ہوئی نہ ہوتی۔ تو عزیزو یہ تینوں زمانے علی علیہ السلام کی خلافت کے لیے خود مقدمہ بن گئے، جنہیں کمزوری سمجھا گیا وہی طاقت بن گئے۔ یریدون
ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. یا بعض جگہ تعبیر ولو کرہ المشرکون، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے چراغ کو بجھا دیا اور پھونکوں سے بجھانے کا خواب دیکھتے ہیں، لیکن وہ بھول گئے کہ خدا اپنے چراغ کو منزل کمال پہ پہنچا کے رہے گا. چاہے کافر یا مشرک، چاہے کافر یا مشرک اسے ناپسند ہی کیوں نہ کریں، تو چراغ علی کو بجھانے کی کوشش وہی کرتا ہے جو کافر ہو یا مشرک ہو. ایسا پڑھنے محمد والے محمد پر. انداز ہے امام کا، اسی کی منظر کشی امام کر رہے ہیں. امام کی ساری شکایتیں آپ باخبر ہیں کہ امام نے اس موقع پہ کیا کیا کلمات کہیں. اب دیکھیے امام کس انداز سے منظر کشی کر رہے ہیں اپنی خلافت کی. فما رعنی الا والناس كعرف الزرع الی ينثالون علی من كل جانب حتى لقد غطي الحسنان وشق اطفایا. یہ 3 دور گزرتے ہی لوگوں کا ایک بڑا ہجوم میرے گھر کے چاروں طرف ایسے ہو گیا جیسے بکری یا دمبے کا گلہ میرے گھر کے چاروں طرف چھوڑ دیا جائے. گلہ بھگانے سے نہیں بھگتا اور گلہ مل کے چلتا ہے. یہ تشبیہ بڑی طاقت ہے. آپ دیکھیے بھیڑوں کو جو لوگ چلاتے ہیں، شیفرڈ وغیرہ ہیں یا جو آپ ٹیلی ویژن والے دیکھتے ہیں، یہ جو بکریوں کا گلہ ہوتا ہے وہ ایک ساتھ چلتا ہے، یہ بکھار کے نہیں چلتا، ایک ساتھ ایک جھنڈ میں ایک ساتھ چلتا ہے. امام نے تشبیہ اس معنی میں دی ہے کہ لوگ دمبے کے گلے کی طرح، بکریوں کے گلے کی طرح ہمارے گھر کے چاروں طرف اکٹھا ہو گئے. اور ان کے ہجوم کا حال یہ تھا کہ امام کہتے ہیں کہ حسنین علیہ السلام بھی اس میں دبے جا رہے تھے کیونکہ ہجوم تھا. بعض لوگوں نے یہاں پہ کہا حسنہ سے حسنین جو یہاں پہ آیا ہے لوگ امام حسن و حسین مراد نہیں ہے، امام کے انگوٹھے مراد ہیں. پہلے تفسیر ہے، یعنی امام یہ تفسیر تشبیہ اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہ بتا سکے کہ ہجوم اتنا کثرت سے تھا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ کسی طریقے سے میں اسے قبول کر لوں. امام اس بات کی منظر کشی کر رہے ہیں. تو چاہے حسنان سے مراد امام حسن حسین لیے جائے، چاہے حسن، چونکہ عربی میں حسنان پیر کے انگوٹھے کو بھی کہتے ہیں، یعنی پیر کے دونوں انگوٹھے. تو کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ امام کے گھر پہ لوگ اس طرح سے ہجوم کی شکل میں آئے کہ اب قبول کر لیجئے، اگر آپ نے قبول نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے. یہ مطلب پھر وہ کہتے ہیں بشق اطفایا، اور حال یہ تھا ہجوم کا کہ میرے دونوں طرف کی آبا، یہ آبا جس میں یہ آبا پھٹ گئی. چونکہ لوگ نیچے اوپر تھوڑی دیکھ رہے ہیں، بس ان کی ایک خواہش ہے کہ بس کسی طرح سے آپ قبول کر لیجئے. کیا بات ہے، نہ امام کسی کے پیچھے گئے، نہ امام نے ماحول بنایا، نہ امام نے سنت توڑی، نہ امام نے طریقہ بدلا، بس وہی کیا جو خدا چاہتا ہے. صبر کیا اور انتظار کیا. امام نے صبر اور انتظار کے درمیان بتایا کہ اگر صبر سچا ہوتا ہے تو انتظار مکمل ہوتا ہے. امام زمانہ علیہ السلام کے عاشقوں، صبر کو حقیقت میں بدلو، انتظار منتظر کے آمد کا خبر ہو جائے گا، منتظر کے آنے کی خبر بن جائے گا انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے اس طرح سے امام کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے دروازے پہ آئے. پھر اس میں نے بات چھوڑ دی. فَلَمَّا نَحَسْتُ بِالْأَمْرِ، امام کہتے ہیں جب میں خلافت کو لے کے اب اٹھا. اب امام کا شکوہ سنیے. یہ میں نے اعلان نہیں کرایا کہ صاحب اب کوئی نہیں ہے، میں ہوں، کچھ نہیں. پورا مدینہ امام کے قدموں میں ہے اور آپ قبول کر لیجئے، آپ قبول کر لیجئے. سوال یہ ہے، یہ خلافت کسی کے باپ کی میراث تھی جو لوگ لینا چاہ رہے تھے؟ امام یہی بتانا چاہتے تھے اگر خدا کی جانب سے ہے تو مجھ سے چھینی کب گئی، اور اگر تمہاری عطا ہے تو ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. جب یہ جذبہ ہو کہ منشاء الہی ساتھ ہونا چاہیے تو تمہارے دینے سے نہ لینا ہے، نہ تمہارے چھیننے سے ہم سے چھنتا ہے. آپ دیکھیں کس انداز سے امام گفتگو کر رہے ہیں.
لیکن امام کہتے ہیں کہ جب لوگوں کے اتنے اصرار کے بعد میں نے ساری باتیں چھوڑ دی، نہیں پڑھی، کیا کہتے ہیں امام؟ فَلَمَّا نَهَضْتُ بِالْأَمْرِ، جب میں خلافت کو لے کر اٹھا، یعنی میں نے خلافت کو قبول کر لی، نَكَسَتْ طَائِفَةٌ، تو پھر وہی پیتڑے، ایک گروہ نے بیعت توڑ دی، ایک گروہ نے، امام کس انداز سے گفتگو کر رہے ہیں، ایک گروہ نے بیعت توڑ دی، وَفَرَقَتْ أُخْرَى، اور دوسرے نے بھی خود کو دین سے ہی خارج کر لیا، وہ پسند کیا کہ دین سے خارج ہو جائیں لیکن ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں وَقَسَطَ یا فَسَقَ آخَرُونَ، تیسرا گروہ فسق کے راستے پہ چلا گیا، جو دین تو قبول کرے گا پر مانے گا نہیں، دین قبول کرے گا مانے گا نہیں۔ امام یہ گلا کر رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کوئی حکومت تم سے زبردستی نہیں مانگی ہے، تم گلا کر رہے ہو، تم خواہش کر رہے ہو، اصرار کر رہے ہو، تو ٹھیک ہے، اچھا میں آتا ہوں، آزمائش کرتا ہوں۔ تبھی امام نے کہا میں اگر حکومت کو، خلافت کو تمہارے کہنے پہ لیتا ہوں تو میں اس وقت تک نہیں لوں گا جب تک جو لوگوں کے حقوق پامال ہوئے ادا نہ ہو جائیں، اور بیت المال سے جو غلط طریقے سے مال گیا ہے اسے واپس نہ لے لوں، کیونکہ یہ اللہ کی سنت اور رسول کی سیرت پہ چلنا ہے انہیں۔ تو امام نے گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں امام کہ کأنہم لم یسمعوا کلام اللہ حیث یقول، گویا یہ تینوں گروہ اللہ کی اس آواز کو، اللہ کی اس کلام کو نہیں سن رہے تھے۔ پتہ چلا کہ قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، قرآن تو بہتوں نے پڑھا، اے کاش سمجھ لیا ہوتا تو کوئی معصوم سے دور نہ ہوتا۔ گویا امام کہتے ہیں کہ گویا یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے کلام کو سن نہیں رہے تھے، یہ سن ہی نہیں رہے تھے۔ حیث یقول، جس میں خدا کہہ رہا ہے کیا؟ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ، وہ آخرت، وہ قیامت، اللہ کہتا ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو دنیا میں بیجا بلندی کو تلاش نہیں کرتے، دنیا میں بیجا بلندی کو تلاش نہیں کرتے، ولا فسادن، اور ان کے لیے ہے جو فساد نہیں کرتے، والعاقبۃ للمتقین، عاقبت انجام تو متقین کے لیے ہے۔ تو عزیزوں، اللہ نے قیامت کی کس انداز سے معاملہ وابستہ کرے، حکومت ہمیں ملی، ظاہری طور پر حکومت دی گئی، میں نے لیا، لیکن اس کے بعد بھی لوگوں نے نخرے دکھانے شروع کر دی، وہی پیتلے جو عرب نے ہمیشہ دکھانے کی کوشش کی، دکھا دیا۔ تو امام کہتے ہیں گویا یہ پروردگار کے اس کلام کو نہیں سن رہے ہیں، میں نے اقتدار دنیا کی وجہ سے قبول نہیں کیا ہے، خدا نے چاہا ہے تو قبول کیا ہے، چاہا ہے خدا نے، چونکہ اس کی چاہت کے خلاف ہم نہیں جاتے، قبول کیا تو لوگوں نے یہ، ورنہ اگر یہ سنتے تو جب سن کے لوگ عمل کرتے ہیں تو متقی کہلاتے ہیں، یہ تو آواز دینے والا امام المتقین ہے۔ تو جب متقین کے لیے خدا نے آخرت بنائی ہے تو جو امام المتقین ہو، آخرت اس کے لیے صرف بنی نہیں ہے، وہ تو وارث آخرت ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ پھر آپ فرماتے ہیں، بس جملہ مکمل کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے قبول کیوں کیا؟ کیا واقعہ جیسا دنیا والے سوچتے ہیں وہی بات ہے یا کوئی بات ہے؟ بس یہی جملہ کہہ کے ختم ہو دعا۔ امام خود ہر چیز کو واضح کر رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں لولا حضور الحاضر وقیام الحجت بوجود الناصر، یہ جملہ بہت سنا ہوگا آپ نے، اگر یہ لوگوں کی آمد، یہ ہجوم میرے دروازے پہ نہ ہوتا اور ہماری نصرت کا دم بھرنے والوں کا یہ ارادہ نہ ہوتا، جب ظاہر ناصر ہو جائے تو حجت قیام کرتا ہے، جب ناصر ہو تو حجت قیام کرتا ہے، حجت الہی قیام کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ناصر نہ ہو تو پھر حجت الہی قیام نہیں کرتا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ امام حسن نے صلح کیوں کیا؟ جب ناصر نہیں ہے تو حجت نے قیام بھی نہیں کیا۔ حسین کو ناصر مل گئے تو قیام کر دیا۔
دیکھیے امام اس جملے میں کتنی بڑی بات ہے، میں اگر اس کو اوپن کرنا چاہوں بڑی تاریخی حقیقتیں جو آپ کے سامنے آئیں گی کہ امام کہتے ہیں لولا حضور الحاضر، اگر یہ بیعت کرنے والوں کی موجودگی میرے دروازے پہ نہ ہوتی، وقیام الحجہ بوجود الناصر، اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ ناصر نہیں، اتنے لوگ ہمارے دروازے پہ آ گئے، اور اگر یہ حجت کے قیام کی کیفیت ہمارے سامنے نہ ہوتی، یعنی گویا حجت ہمارے لیے تمام ہے کیونکہ اتنے ناصر موجود ہیں. وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار علی قزت ظالم ولا سلب مظلوم، اور اللہ نے علماء سے، یہاں لفظ علماء استعمال کیا ہے. روایت میں یہ ہے کہ لفظ علماء کا اصل مصداق اہل بیت ہے. اصول کافی میں لفظ جہاں باب العلماء کی بحث ہوئی ہے، عالم یا علماء کا، اس کے اصلی مصداق اہل بیت علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد جو ان کی تعلیم و تربیت پر آگے بڑھتے ہیں انہیں بھی انہی کی وجہ سے عالم کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک عالم کی دستبوسی نہیں کرتے ہیں، امام کے حکم سے دستبوسی کر کے حقیقت میں اس کی دستبوسی کرتے ہیں. یہ روش، یہ شیوا یوں نہیں ہمارے درمیان ہے. تو عالم یا علماء کا لفظ اصل میں اہل بیت علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن جو ان کے راستے پر چلتے ہیں، ان کی تعلیم و تربیت کے اہل ہوتے ہیں، وارث ہوتے ہیں، انہی کی وجہ سے انہیں عالم اور ان کی جمع علماء ہے. اور علماء سے خدا نے یہ عہد و پیمان نہ لیا ہوتا، امام اجتماع تو امام کس کی طرف اشارہ کرنا، اپنی طرف کہہ رہے ہیں، اور خدا نے علماء سے، اہل بیت سے عہد و پیمان نہ لیا ہوتا. کس بات کا عہد و پیمان؟ اللہ یقار ولا قزت ظالم، کہ وہ ظالم کی شکم سیری پر خاموش نہیں بیٹھیں گے. یہ معاہدہ ہے، اللہ نے یہ معاہدہ کیا، عہد و پیمان لیا ہے اہل بیت سے، اہل بیت کے راستے پہ چلنے والے ان کے وارث علماء سے. کیا کہ ظالم کی شکم سیری پر سکون سے نہ بیٹھے، ولا سلب مظلوم، اور مظلوم کی گرسنگی پہ، ان کی بھوک پر خاموش نہ بیٹھیں. اگر یہ معاہدہ نہ لیا ہوتا، اگر یہ معاہدہ نہ لیا ہوتا خدا نے، مظلوم کی حمایت اور ظالم کی مخالفت، اگر یہ نہ معاہدہ لیا ہوتا، لَأَلْقَيْتُ حَبْلَهَا عَلَىٰ غَارِبِهَا، تو اس خلافت کو اس کے منہ پہ مار دیتا، اس خلافت کو اس کے منہ پہ مار دیتا. سنیے گا جملہ، وَلَسَقَيْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّلِهَا، اور اس خلافت کے آخر کو بھی ویسے ہی سیراب کرتا جس طرح سے خلافت نے اول کو سیراب کیا ہے، یعنی وہی حشر کر دیتا جو پہلے والے کا حشر ہے. تو اللہ نے یہ معاہدہ کیا ہے کہ اگر تمہیں خلافت مل جائے تو مظلوم کو خوش نہیں، اس مظلوم کو کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے، بھوکا نہیں ہونا چاہیے، اور ظالم کو کبھی بامراد نہیں ہونا چاہیے. جب ہی دیکھتے ہیں کوفے میں مولا کائنات آواز اٹھاتے ہیں، بتاؤ میرے دور خلافت میں کوئی ایسا ہے جو بھوکا سوتا ہو، تو مجمع سے آواز آتی ہے، یا علی ابن ابی طالب، جب سے آپ کی حکومت آئی ہے کوئی بھوکا نہیں سوتا ہے. تو علی نے جو معیار خلافت بتائی ہے اسے عملی جامہ پہنا کے دکھا دیا دنیا کے سامنے. سلام پڑھتے محمد والے محمد. اس لیے لیا چونکہ ناصر موجود ہے، مددگار موجود ہے، نصرت کرنے والے آ گئے ہیں، دنیا دیکھ رہی، اتنے لوگ دروازے پہ آ گئے، اس لیے ایکسیپٹ کیا ہے. تو جب ناصر ہوتے ہیں تو امام قیام کرتا ہے. امام حسین نے بھی اسی لیے قیام کیا. امام کو ناصر مل گئے، جتنے ناصروں کی تلاش تھی وہ امام کو مل گئے، اور امام نے قیام کو عملی صورت پہنائی. اس لیے امام نے کہا تھا میں اپنے بابا اور اپنے نانا کی سیرت پہ چل رہا ہوں. یاد ہے نا، یہ قیام الحجہ علی علیہ السلام کی سیرت بنی، تو امام حسین نے بھی اس سیرت کو فالو کیا اور اس انداز سے آگے بڑھے. مگر جو کربلا کی تاریخ میں ہونا تھا
وہ ہوا، لیکن حسرت، تکلیف، درد کبھی اہل بیت کے دل سے ختم نہیں ہوئی۔ کربلا میں صرف شہادت ہوتی تو شاید اہل بیت کو کہیں نہ کہیں سے قرار آ جاتا، لیکن کربلا سے جڑے ہوئے جو حالات کربلا کے بعد پیدا ہوتے ہیں وہ اتنے نفسیاتی تڑپانے والے کہ جتنا سوچیے کم ہے۔ یاد ہے نا آپ کو اہل حرم، اہل بیت عطرت، رو لیجئے زدارو، چونکہ اب اس کے بعد مصائب کربلا آہستہ آہستہ، کل شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام، کل وہ مصائب ہوگا، پرسوں آخری مصائب ہے۔ نہیں پتا ہم میں سے کون آئندہ سال حسین کی ماں کو پرسا دے سکے، اس احساس سے رو کہ ایک ماں کے سامنے کربلا وقوع پذیر ہوئی ہے، اس ماں کے اس درد کو، اس ماں کے اس زخم پہ مرہم رکھنا ہے، پرسا دینا ہے۔ شہزادی، ہم وہ ماتم تو نہیں کر سکتے جس کا امام حسین کو حق ہے، لیکن جتنی طاقت رکھتے ہیں اس اعتبار سے آپ کی خدمت میں پرسا دینے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں۔ شہزادی، نہیں پتا، ہم نے 2 مہینے 8 دن جو یہ گزرے، ہم نے آپ کے لال کا ماتم ویسا کیا جیسا آپ چاہتی ہیں، لیکن اتنا ضرور ہے شہزادی، آپ نے گنہگاروں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے، ہماری ناقص عبادتوں کو قبول کریں گی اور ہمیں سچے عزادار کی فہرست میں شامل کر دیں گی۔ سوچیں، ہم نے یہ دیکھا کہ کربلا سے لے کر شام تک جناب زینب سلام اللہ علیہ کے رونے کا تذکرہ نہیں ملتا۔ بیویاں روئی ہیں، سید سجاد علیہ السلام روئے ہیں، بچے بچیاں روئی ہیں، جناب زینب کا صریحی طور پہ کوئی واقعہ رونے کا نہیں ملتا۔ لیکن اس دن جناب زینب بہت روئی ہے جب مرثیہ پڑھ رہی ہے شام میں، جب آزادی کی خبر ملی ہے اور جناب زینب آج کی مرثیہ خواں ہے، آج مصائب جناب زینب پڑھ رہی ہیں تو جناب زینب بھی رو رہی ہیں۔ جب تبرکات آتے ہیں، جب سر آتے ہیں، جناب زینب بتاتی ہیں فلاں کا سر ماں بڑھ کے لے لیتی ہے، فلاں کا سر ماں بڑھ کے لے لیتی ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب اول محمد کا سر آتا ہے اور بیویاں دیکھتی ہیں شام کی کہ کوئی آگے خاتون نہیں بڑھ رہی ہے، تو آواز اٹھتی ہے کہ کیا ان بچوں کی ماں دنیا میں نہیں ہے؟ تو آواز دی جاتی ہے ایسا نہیں ہے، ان بچوں کی ماں میں زینب موجود ہوں، لیکن آئے میرے بھیا حسین کی ماں فاطمہ اس دنیا میں نہیں ہے، میں اپنے بھیا کا ماتم کروں یا بچوں کا؟ اب یہ رونا ہے۔ ہاں، کچھ اشارے جناب سکینہ کی موت پر بھی ہے جو جناب زینب کی تڑپ کا سبب بنا ہے۔ تو جناب زینب اصل میں شام سے گویا رونا شروع کر رہی ہے، اور جو تکلیف ہے، جو درد ہے، اب جناب زینب کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے۔ سوچے جب جناب زینب کا یہ حال رہا ہو تو جب چلی تھی وہاں سے تو کیا کہا تھا؟ سید سجاد، بشیر سے کہہ دو جلدی جلدی کارواں کو ہمارے کربلا تک پہنچائے۔ اور جب یہ کارواں کربلا تک پہنچتا ہے تو بعض نقل و تاریخ میں ملتا ہے کہ جناب زینب جیسی کربلا کی حد پہ پہنچتی ہے اپنے کو محمل پہ سنبھال نہیں پاتی ہے، ارے محمل سے گر جاتی ہے۔ کس طریقے سے بھیا حسین کی قبر میں پہنچی تاریخ نے کیفیت تو نہیں لکھی، مگر کربلا پہنچتے ہی جب بیویوں کا کوہرام بپا ہوا، ہائے جناب ام لیلا اپنے اکبر کو سوچتی ہے، ام فرما اپنے قاسم کو سوچتی ہے، ارے رباب اپنے علی اصغر کا ماتم کرتی ہے، مگر ایک زینب ہے جو بھیا حسین کے لیے طرف۔ مگر یہ چبھن کیسے پیدا ہوئی؟ یہ اچانک کیسے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو یاد ہوگا، میں جلدی یہ ختم کرنا چاہوں گا، آپ کو یاد ہوگا جب اہل حرم کو کربلا سے اسیر کر کے لے جایا جا رہا تھا تو شہداء کے لاشوں کے درمیان سے گزارا گیا تھا، جہاں علی اکبر کا جنازہ، جناب قاسم کا جنازہ اور محمد کے جنازے، امام حسین کا جسم مطہر جہاں پڑا ہوا تھا۔ عزاداروں، جب آدمی ایسا منظر دیکھ
مدینے میں داخل ہوئے. مدینے کے صرف داخلے کے دو منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک وہ منظر ہے کہ جناب زینب جب قبر رسول پہ پہنچی, میری ماں بہنیں بیٹھی سن رہی ہے, غور سے سنیے گا. ایک وہ منظر جسے تذکرۃ الشہداء میں ملا حبیب اللہ کاشانی لکھتے ہیں کہ جناب زینب جب جناب رسول خدا کے روضے میں پہنچ کے اپنے درد کو کہنا چاہ رہی ہے تو اتنے میں دیکھا ام البنین پہنچ گئی. ام البنین نے پہنچتے ہوئے کہا, ام البنین نے پہنچتے ہوئے معلوم ہے جملہ کیا کہا, اے بنت فاطمہ, اے دختر ابو الحسن, یہ بتاؤ کربلا میں کیا ہوا, کربلا میں کیا ہوا. تو جناب زینب کہتی بی بی کربلا میں آپ کے بیٹے شہید کر دیے گئے. کہا عباس بھی شہید کر دیے گئے. ہاں بی بی عباس بھی شہید کر دیے گئے. کہا میرے حسین کی کیا خبر. اے بی بی آپ کا حسین بھی شہید کر دیا گیا. بس جیسے ہی آپ کا حسین شہید کر دیا گیا اپنے سر کو پیٹنے لگی, ہاں حسینہ, واہ حسینہ, ماں حسینہ کی فریاد. ام البنین تڑپ اٹھی. عجیب کیفیت ہے, جناب عباس کی شہادت پر جناب ام البنین کی کوئی خاص کیفیت سامنے نہیں آئی, لیکن جیسے امام حسین کی شہادت سنی اپنے سر و سینوں کو پیٹنے لگی اور رونے لگی. ہاں یہ کیسی ماں ہے, کیسا درد ہے. ایک طرف جناب فاطمہ ہے, اگر حسین کا وقت مسائل پڑھا جائے عباس کا ذکر نہ ہو تو کہتی ہے شاعر سے ذاکر سے, اے ذاکر, ارے میرے بیٹے عباس کا مسائل نہیں پڑھا. ایک ماں کو جب تسلی ہوتی ہے, ارے جب عباس کا مسائل کھل لے, یہ ام البنین کو جب تسلی ہوتی ہے ابو حسین کا ذکر سن. عجیب کیفیت ہے موت. جب دیکھا یہ کیفیت ہے تو سوچا ماں کو تسلی کے لیے کچھ کہا جائے. کہتی بی بی میں کربلا سے دکھوں کے ساتھ ضرور آئی ہوں, لیکن اپنے ساتھ عباس کی ایک یادگار بھی لائی ہوں, اپنے بھیا عباس کی ایک یادگار لائی ہوں. ماں تڑپ گئی, کیا لے کر آئی ہو. کہا میں سپر لے کر آئی ہوں, میں سپر لے کے آئی ہوں. اتنے میں تذکرۃ الشہداء کے حوالے سے سوکنا میں علیہ محمد لکھتے ہیں سپر نکالی. جیسے جناب عباس کی سپر ام البنین نے دیکھی ایک چیخ ماری بے ہوش ہو گئی. بی بی آپ نے خالی سپر دیکھی تو چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. اے کاش کربلا میں دیکھتی, اے جب آپ کا پارے تک ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا تو آپ پہ کیا گزر گئی ہوتی. یہ کیفیت تھی. اور دوسری طرف میں دوسرا منظر پیش کرنا چاہتا ہوں. ادھر محمد حنفیہ کو بھی اطلاع ملتی ہے, امام حسین کے بھائی کو, کسی نے سجاد آ رہے ہیں, بڑھاپا ہے, گھوڑے بیٹھتے ہیں, مدینے کے سرحد پہ آتے ہیں. اتنے میں کیا دیکھا, کالا علم, کالے محملے. روایت کہتی ہے, میں ناسخ التواریخ کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں یہ روایت, کہ روایت کہتی جیسے ہی محمد حنفیہ نے کالے رنگ دیکھے ایک آہ زبان سے منہ سے آہ نکلی اور بے ہوش ہو کے گھوڑے سے گر جاتے ہیں. صرف یہ کالے لباس دیکھ کر کہ میرا بھتیجا سے سجاد آ رہا ہے, اس کیفیت کو دیکھ کر برداشت نہیں کرے, گر گئے, نہ کرتے ہوئے گر گئے. جیسے ہی یہ کیفیت فوراً خبر دی گئی, آقا آپ کے چچا محمد حنفیہ کے یہ حال ہوا. جو آیا تھا کہ درد کو بانٹیں گے وہ خود جو ہے درد بانٹ رہا. آتے ہیں جلدی سے زانو, وہی کیفیت ہے جو امام حسین کی کربلا میں. آتے ہیں چچا کا سر اپنے زانو پہ رکھتے ہیں, ہوش میں لاتے ہیں, کہتے ہیں چچا یہ کیا حال ہے. بس جیسے آنکھ کھلتی ہے کہتے ہیں یبنا اخی این اخی, اے میرا بھتیجے میرا بھائی کہاں ہے. این ثمرۃ فؤادی, میرا میوہ دل کہاں ہے. این قرۃ عینی, ارے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کہاں ہے. این ابن الحسن, این ابو
मुख्तसबल कबूल फरमा। खुदाया हमारे गुनाहों को बख्श दे। खुदाया हम सबको दीन के रास्ते पे चलने, जीने और मरने की तौफीक अता फरमा। खुदाया हम सबको अपने ज़माने के इमाम की मारिफत और उनके बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। खुदा तेरे हुसैन की दुनिया में जहाँ के भी अज़ादार हैं उनकी तौफीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। तेरे हुज्जत के लिए दुनिया में जहाँ कोई लोग जैसा भी इहतमाम करते हैं, खुदाया उन लोगों को हर आफत समावी और जिससे महफूज फरमा। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद, जो बुज़ुर्ग अब इस दुनिया में नहीं रहे उन्हें जा रहमत व मग़फ़िरत में जगह अता फरमा। जो हमारे दरमियान मौजूद है उनका साया हमारे सरों पर कायम रख। खुदाया आइंदा साल की अज़ादारी तक के लिए अगर हमारी हयात को तूने मद्देनज़र रखा है तो हमें तौफीक अता फरमा कि बामारिफत अज़ादारी इंशाअल्लाह मुनाफिक करें। खुदा तुझे वास्ता मोहम्मद के उलमाए किराम बिलखुसूस मराज इज़ाम की हिफाजत फरमा। खुदाया जो भी बीमार हो, जिन भी बीमारियों से दो चार हो, इस साल जिस बीमारी की वजह से नहीं आ सके, खुदा तमाम बीमारों को शफाए कामिल आजिल अता फरमा। खुदा हमारे वो जवान जो हालात के पेश नज़र अगर कहीं जेल में हो, कैद खाने में हो, परेशानी में हो, खुदा उनकी रिहाई के असबाब फराहम फरमा। खुदा तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान और अनुसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन।